قادیانیوں سے واقف ہوں. قرآن میں پرویز کا نہیں پڑھا. اب بہت سے مولوی بلا سوچے سمجھنا وہ پرویز حدیث کو نہیں مانتا، پر سنی ہوئی بات کبھی نہیں اس کی کتاب پڑھی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہا. اب ڈاکٹر صاحب وزن کیا ہوگا جب وہ کوئی پرویزی ملتا تھا کہ مولوی صاحب کس نے آپ سے کہا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف حدیث جو ہے وہ نہیں مانے. سارے کہتے یار ٹھیک ہے بات، پھر قرآن کے خلاف تو نہیں مانے. پھنس جاتے ہیں. پہلے سیکھیں آپ ہر بے ایمان کے بارے میں کہ وہ کہتا کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آتا، کسی نے تعریف کرتے ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ تو اتنا نیک ہے کہ برائی کو جانتا ہی نہیں، آپ نے فرمایا نا للہ، پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ جانتا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ برائی آئی. جاننا چاہیے پھر بچو گے، جانتے ہی نہیں تو پھنس رہے ہیں. اس لیے کفر کو بھی جانے، اسلام کے ساتھ کفر بھی پڑھے. جی مولانا صاحب، میں اس پوری مجلس کو اپنی ایک مشاہدے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 73 میں سن 73 میں جب یہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستانی آئین میں، تو ربوے میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں پھر سمدانی ٹریبونل بنا. لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی. اس میں باقاعدہ جاتا رہا. تو اعجاز بٹالوی صاحب قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم بڑے پائے کے تھے، وہ قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. تو وہ سماعت کے دوران ان کی بغل میں ختم تفہیم القرآن کی جلد 4 جس میں سورہ احزاب میں جو ضمیمہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں لفظ پہ جو بحث ہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور اپنی بغل میں آپ نے تفہیم القرآن چھپائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لٹریچر اس بارے میں پڑھا ہے، لیکن میں سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ جو مولانا نے سورہ احزاب کا حاشیہ نمبر 72 لکھ دیا ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس لیے وہ جو ختم نبوت کے نام سے زیادہ پمفلٹ بھی ہے مولانا کا، اور اس میں سورہ احزاب میں جو تشریح ہے کی حقیقت اور ختم نبوت یہ دونوں زمین ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنا کر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں. اور یہ لدھ کو لدھیانہ کہتے ہیں کہ یہ جو لدھ کا مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے، یہ اصل میں لدھیانہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کتاب اس زمین میں لکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا جہاں آپ نے 2 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے، یہ تیسری کتاب یہ انہوں نے باندھ کے رکھ دیا. یہ اعجاز بٹالوی کی شہادت ہے اس بارے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب، جب پراپر ناؤں سے بھی اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ شام جو ہے وہ پنجاب بن جائے، دمشق شہر جو ہے قادیان بن جائے، لدھیانہ ہو جائے، دین کا مذاق ہی اڑا جائے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں سے بدتر کافر زندیق، اس کی توبہ نہیں قبول، وہ دھوکہ دے گا. پھر وہ لفظ تو پہلے اسلامی استعمال کرتا. دوسرا مولانا صاحب کا ایسا ہی پروگرام 16 جولائی کو زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں 10 بجے